ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ جو ہمارا تجزیے کا عنوان ہے وہ ہے آج ہمارا غربت پر ہم نے تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ اس کے بارے میں ہم کچھ باتیں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ سوچیں گے غربت کیا چیز ہے، غربت ہوتی کیا ہے، اور تمام انسانوں کو، اس دنیا میں رہنے والے تمام انسانوں کے لحاظ سے غربت کیا چیز ہے۔ ہم اس چیز پر غور کریں گے اور اس کے بعد ہم یہ غور کریں گے کہ کیا واقعی یہ غریبی ہے جسے ہم غریبی سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جیسے ہی ہم غربت یا غریب انسان کا نام لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے اس شخص کی تصویر ابھر جاتی ہے، ہمارے ذہن میں ایک تصویر ابھر جاتی ہے اس شخص کی جو ہمارے معاشرے میں ہمارے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اتنی مشکلات میں گھرا ہوتا ہے کہ اس کی وسائل کی کمی کی وجہ سے اس کے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں، وسائل کم ہوتے ہیں، اس کے مسائل حل ہی نہیں ہو رہے ہوتے اور وہ اس وجہ سے مشکلات میں گھرا ہوتا ہے۔ تو ہمارے ذہن میں یہ ایک تصویر ابھرتی ہے غربت کی، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا چیز ہے کہ وہ کیوں اتنی مسائل میں گھرا ہوتا ہے، اس کی سب سے بڑی مین وجہ یہ ہے اس کے وسائل پورے نہیں ہو رہے ہوتے۔ اب عام انسانوں کے لحاظ سے غربت کیا چیز ہے؟ عام انسانوں کے لحاظ سے غربت تمام دنیا کے ایک، یعنی کہ دیکھا جائے نا کامن سینس کے لحاظ سے کہ تمام دنیا کے انسانوں کی سوچ کیا ہوگی، غربت کس چیز کا نام ہوگی؟ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کے پاس یہ دنیا کی دولت نہ ہو یا وسائل کم ہوں وہ غربت کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یعنی کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کے پاس دولت نہ ہو یہ دنیا، ہاں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک بندہ جو ہے وہ خوشحال ہے اور وہ غریب ہے۔ یہ خوشحال بندے کو ہم غریب نہیں کہہ سکتے، کیونکہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ امیر لوگ بھی خوشحال نہیں ہوتے، ان کو اپنی بہت ٹینشنیں ہوتی ہیں اپنے کاروبار کی، اپنے پرسنل معاملات کی، اور ان کو بہت زیادہ ٹینشنز ہوتی ہیں، اور اس کے بعد باقی اور بات آگے نکل جائے گی۔ تو یعنی کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے، ہم غربت صرف اسی چیز کا ہی نام ہے کہ وسائل کی کمی کا نام، یا پھر اس کے پاس یہ دنیا کی دولت نہ ہو، اس چیز کا نام غربت۔ اب تمام انسانوں کے لحاظ سے غربت کیا چیز ہے، ہم نے اس چیز پر آج غور کرنا ہے۔ کیا واقعی یہ غریبی ہے کہ جسے ہم غریبی سمجھتے ہیں؟ اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو پھر ہم بھی انسان ہیں، ہماری سوچ، اب جو میں نے بات کر رہا ہوں وہ میں اپنے ذہن سے بات کر رہا ہوں، اب کوئی اور بات کرے گا وہ اپنے ذہن سے بات کرے گا، کوئی اپنے سوچ سے، تو ہم اس کے بالکل اتنی گہرائی میں زیرو لیول پر جا کر اگر ہم سوچیں کچھ تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اگر مثلا میں مسلمان ہوں یا میرا مذہب اسلام ہے، ٹھیک ہے، تو میں اب اس کے مطابق بات کروں گا، تو اس کی بنیاد بنا کر ہم اس بات کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ غربت بھی جو ہے اس کی بنیاد بھی انسانوں میں دو طرح کی ہے، کہ اس کی بنیاد دو قومی نظریہ ہے۔ اب یہ کیسے دو قومی نظریہ؟ آپ یہ کہیں گے میں نے اس کو کیسے دو قومی نظریے سے جوڑا؟ اب دیکھو، میں انسان ہوں، اب اگر ہم اس چیز پر ایک اپنے مذہب کو بالا تر ہو کر، ویسے مذہب سے باہر نہیں نکلنا چاہیے لیکن ایک مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، اگر ہم یہ سوچیں کہ یار دنیا ہے، ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہم اس دنیا میں کب آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، ہمارا وجود کیا تھا، ہم ادھر کیوں آئے ہیں، کیا کرنے آئے ہیں، ہمیں اس چیز کے جواب نہیں ملیں گے۔ ہمیں ویسے ہی مل رہا ہے جب ہمیں 6-7 سال کی عمر میں ہوش آیا، ہم نے ہوش سنبھالا تو ہمیں سب تھوڑا پتہ چلا کہ یار ہم بھی کوئی چیز ہیں، لیکن اس وقت ہماری سوچ اتنی چھوٹی تھی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہم اپنا محاسبہ ہی نہیں کر سکتے تھے، اپنے آپ کو جانچ بھی نہیں سکتے تھے، ہمیں بس یہ پتہ تھا کہ ہم بھی کوئی چیز ہیں۔ بعد میں تھوڑے سے اور بڑے ہوئے، آس پاس لوگوں سے واسطے پڑھنے شروع ہوئے تو ہمیں پھر تھوڑی سی اور سمجھ آئی، اور بڑے ہوتے کہ ہمیں سمجھ آتی۔ اب اگر ہم یہ بات کر رہے ہیں، ہم پھر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم چھوٹے تھے تو ہمیں کیا سمجھ، ہم یا کہاں سے آئے ہیں، اگر ہم اس طرح سوچیں تو ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، کیوں نہیں آئے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقتوں میں سے ایک حقیقت ہے، نمبر 1 والی حقیقت یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں یا ہمیں نہیں پتہ تھی، لیکن ہم آئے ضرور ہیں، اور بھی لاکھوں کروڑوں انسان ہیں یہ ہمارے جیسے ہی، اور ہم عقل بھی رکھتے ہیں، شعور بھی رکھتے ہیں، احساس بھی رکھتے ہیں۔ اور نمبر 2 بڑی حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اب جو دنیا میں آتا ہے وہ کتنے لوگ ہم آس پاس دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ مر رہے ہیں، اب وہ مر کیوں رہے ہیں ہمیں یہ بھی نہیں پتہ، وہ مر کر جا کر رہے ہیں ہمیں یہ بھی نہیں پتہ، مر کے ہوگا کیا ہمیں یہ بھی نہیں پتہ۔ اگر ہم ایک اوور آل ویو سے دیکھیں تو ہمارے ذہن میں صرف یہی چیز آئے گی کہ مرنا جو ہوتا ہے نا وہ صرف یہ ہے کہ ایک انسان ہمارے ساتھ حرکت کر رہا ہوتا ہے، معاشرے میں ہمارے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ میل جول کر رہا ہوتا ہے، اور وہ انسان اب بے حس حرکت ہو گیا۔
अब वो जैसे ही वो इंसान बेइस हरकत होता है, अब इस तरह होता है कि किसी मरने वाले इंसान को हम मिट्टी में दफनाते हैं, किसी मरने वाले इंसान की लाश को हम जला देते हैं, किसी मरने वाले इंसान की लाश को हम पानी में बहा देते हैं। तो हम ये किस चीज़ हमें इस तरह क्यों करते हैं? एक तरीका क्यों नहीं राज करते कि मरने वाले इंसान को सिर्फ मिट्टी में ही दबाना है, या मरने वाले इंसान को सिर्फ आग में जलाना है, या मरने वाले इंसान को सिर्फ पानी में ही बहाना है? हम क्यों नहीं इस तरह करते एक तरीका? तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हम जब इन दो हकीकतों में ज़िंदगी में आना, क्यों आना और वजह जानना और ज़िंदगी के मामलात में, और नंबर दो कि इस ज़िंदगी से जाना कहाँ जाना, हमें कुछ का इसका किसी बात का भी मालूम ना होना, ये दो हकीकतें हैं जो हम अपनी आंखों से भी देखते हैं, अपने दिमाग से सोचते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं, हमें पता चलता है, हम शऊर में लाते हैं ये बात, लेकिन तो हमारे जहन में इसके मुताबिक यही बात आती। तो फिर भी ये क्यों इस तरह मुख्तलिफ रवाज है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंसान अपने मज़हब से कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। अब आप ये कहेंगे कि मैं गुर्बत को इस चीज़ से क्यों जोड़ रहा हूँ? अब इंसान अपने मज़हब से कभी तो बाहर निकल ही नहीं सकता। ये सब बातें मैंने फजूल में नहीं की, ये गुर्बत के अंदर ही हानि थी, और जिस गहराई में मैं आपको बात करने की कोशिश कर रहा हूँ उसका यही मतलब है कि उस इतनी गहराई में जाकर हर चीज़ पर गौर किया जाए। अच्छा, अब गुर्बत दो तरीक़ों की है। गुर्बत दो तरीक़ों कैसे है? अब सबसे पहले ये कि मज़हब असली कैसे होगा, हम कैसे पहचान करेंगे कि ये मज़हब असली है निकले? इस पर मैं आइंदा वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह कि असली मज़हब की पहचान कैसे करेंगे, तो हम उसमें देखें। अच्छा, अब हम बात करते हैं अपनी कि मज़हब जो है वो गुर्बत जो है वो कैसे दो तरह की है। गुर्बत दो तरह की ऐसे है कि एक हमारी मुसलमानों के लिहाज से गुर्बत, नंबर दो गैर मुसलमानों की गुर्बत। अब मैं जब इनको बयान करूंगा तो आपको वाज़ेह तौर पर पता चल जाएगा कि मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले गैर मुसलमानों की गुर्बत। गैर मुसलमानों की गुर्बत क्या चीज़ है कि वो ये समझते हैं कि मसाइल की ज़्यादती का बढ़ जाना और वसाइल की कमी कम हो जाना, ये चीज़ गुर्बत है, और वो ये वाकई गुर्बत है, यही चीज़ गुर्बत। लेकिन हमने इसको हल कैसे करना, हमने इसके हल की तरफ भी तो जाना है। अब हम इसको हल कैसे करेंगे? वो गैर मुस्लिम लोग इसका हल का तरीका मुख्तलिफ निकाला। गुर्बत की तारीफ़ पर या गुर्बत के ऊपर कोई बहस नहीं है, गुर्बत के हल पर यह बहस है, और इसके अंदर ही मज़हब की ये जो थोड़ी बहुत मैंने बातें बयान की ये गुर्बत के हल में आएंगी कि इसको गुर्बत के हल में हमने इस्तेमाल करना है मज़हब को। अच्छा, तो अब गैर मुस्लिम कैसे हल निकालते हैं जी? गैर मुस्लिम ऐसे हल निकालते हैं तो वो अपने मसाइल को कम करने की कोशिश करते हैं, वसाइल को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये भी ठीक है बात, इतनी बात बिल्कुल ठीक है। अब वसाइल को, लेकिन अब यहाँ पर वो क्या करते हैं, मसाइल को कैसे कम करते हैं? अब सबसे ज़्यादा जो वसाइल खर्च होते हैं, इस चीज़ पर खर्च होते हैं, वो इंसान की अपनी ज़ात होती है, अपना ख़ानदान होता है। वो क्या करते हैं, अपना ख़ानदान ही ख़त्म करना शुरू कर देते हैं, अपने बच्चे नहीं पैदा कर, अपने शादियाँ नहीं कराते। वसाइल बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, नाजायज़ काम, हराम काम, जो काम उनको शराब बेचना पड़े, जिस्म बेचना पड़े, जो भी करना पड़े, मजदूरी करनी पड़े, वो इस तरह मसाइल यानी कि बढ़ाएंगे। लेकिन वो दूसरे कामों में बहुत ज़्यादा पीछे रह जाते हैं। अब वो गुर्बत इस तरह यानी कि वो ख़त्म करने की कोशिश करते हैं कि वो अपने ख़ानदान को ही ख़त्म करना शुरू कर देते हैं अपने मसाइल को बढ़ाने के लिए। अब उनके नज़दीक तो ऐसा ही हाल है, और ये एक माशरे में, लेकिन अब इसकी समझ नहीं आती कि हम इस माशरे के किस हिस्से में फ़िट करें इस चीज़ को, कि एक बंदा हम अपना ख़ानदान ही ना बनाएं और वैसे ही जानवरों की तरह लगे रहें। तो नंबर दो, अब मुसलमान किस तरह अपनी गुर्बत को हल करते हैं? सबसे पहले मुसलमानों के नज़दीक भी गुर्बत तो यही चीज़ है कि जिसके पास दुनिया की दौलत ना हो, दुनिया में गरीब इंसान हो, उसके पास वसाइल की कमी हो, मसाइल उसके ज़्यादा हो। ठीक है, अब ये तो होता है, लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमें मायूसी नहीं लानी चाहिए गुर्बत में। हमारी गुर्बत जितनी ज़्यादा मर्जी हो जाए, हमें मायूसी नहीं। अभी मैं आगे दो वाक़यात बयान करूँगा तो आपको उसमें बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या चीज़ है। अब हमें मायूसी बिल्कुल नहीं लानी चाहिए, सब्र और तहम्मुल के साथ बर्दाश्त करना चाहिए, और हम मुसलमान हैं, हमें अपने अल्लाह की इबादत करनी। सबसे बड़ी चीज़, हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और हमें खुश रहना चाहिए, और अपने मसाइल को कम करने की कोशिश करनी चाहिए, और अपने आप को हौसला देना चाहिए। मायूसी कभी भी नहीं लानी चाहिए। हाँ, मानता हूँ दुनिया गुजारनी बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है एक गरीब इंसान के लिए। बहुत ज़्यादा ऐसे लोग, गरीब इंसान के लिए ज़िंदगी तो बहुत बाज़ औक़ात इतनी मुश्किल हो जाती है कि वो बेचारा इतना मायूस हो जाता है।
ٹھیک ہے، کہ اس کے ساتھ کوئی لوگ بھی نہیں، اس کا رویہ بھی نہیں ٹھیک ہوتا، یا وہ ہر جگہ پر اس کی کسی جگہ پر بھی نہیں بنتی، تو وہ ایک نا انسانی لحاظ سے جب انسانیت کے لیول سے لوگ اس کو گرا دیتے ہیں تو وہ پھر مایوس ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان ہونے کے لحاظ سے اس کو حوصلہ رکھنا چاہیے، اس کا خدا اس کے ساتھ ہے، اس کا رب اس کے ساتھ ہے، وہ اپنی عبادت کرے، اپنے رب سے التجا کرے، اس کا رب اس کی ضرور سنے۔ سب سے بڑی بات، ہمیں رب پر یقین ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں یقین؟ ہمیں اپنے رب پر یقین رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے رب سے مدد مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب سب سے ہم جو بات کریں گے وہ یہ ہے کہ دو واقعہ ہمیں یعنی کہ صبر و تحمل سے غربت کو حل کرنا چاہیے، اور اس کے بعد ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یار ہمارے وسائل کام میں ہیں اور ہمارے مسائل زیادہ ہیں۔ ہاں، جو فضول مسائل ہوتے ہیں ان کو تھوڑا کام کر دینا چاہیے، اور تھوڑی سی بندہ محنت کر لے تو بہت حد تک جو ہے وہ اس کو کامیاب کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس کو ختم کرنے میں غربت۔ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ دو واقع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، حضرت وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، انہوں نے پیٹ سے کپڑا اٹھایا اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مطلب پورا دن ہو گیا یا رسول اللہ میں نے کچھ نہیں کھایا، یہ دیکھیں میرے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے بھوک کی اتنی تکلیف کی وجہ سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا اٹھایا، دیکھا 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر، صحابی خاموش ہو گئے۔ اور اب ایک اور واقعہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شام کے محلات فتح ہوئے، ایران کسریٰ کے محلات فتح ہوئے، کیسر و کسریٰ فتح ہوئے، تو سارے خزانے مسجد نبوی میں آ کے مسجد نبوی کی چٹائیوں پر سارے خزانے پڑے ہوئے۔ اب 22 لاکھ مربع میل تک حضرت عمر فاروق نے فتح کی، اتنی دولت آئی، سارا کچھ آیا۔ ایک سفیر آیا ملنے، کسی سے پوچھا، انہوں نے کہا عمر کہاں پہ ہے؟ سفیر نے کہا، تو کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ پر ہوگا۔ جب وہاں جا کر دیکھا تو درخت کے نیچے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت کے سائے میں اینٹ سر کے نیچے رکھ کر ادھر زمین پر لیٹے ہوئے تھے۔ وہ عربی حیران ہوا کہ یہ اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ ہے تو یہ اس طرح زندگی گزار رہا ہے۔ اب یہ 2 واقعات ہیں۔ پہلے واقعہ جب ہم نے اپنے نبی کا سنا تو ہمارے ذہن میں یہ خیال آیا، یہ تصویر آئی کہ یار ہمارے نبی نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، کتنی تکلیفیں برداشت کی۔ دوسری جب ہم نے جیسے واقعہ بیان کیا، دوسرے ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کہ یار حضرت عمر فاروق کتنے اعلیٰ ظرف کے انسان تھے کہ انہوں نے اپنی جو ہے اتنی دولت ہونے کے باوجود، اپنے اتنے وسائل ہونے کے باوجود اتنی سادگی اختیار کی، اور سارا کا سارا اپنی رعایا پر لگایا، سارا کا سارا اپنی رعایا کے لیے رکھا، اسلام کے لیے رکھا، دین کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے رکھا۔ تو اب ہمارے لیے تو یہ دنیا کوئی چیز نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے لیے اس کی اتنی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اپنے اس دنیا میں جینے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، مایوسی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم اس دنیا میں اللہ کے بھیجے ہوئے، اللہ نے ہمیں مقصد کے لیے بھیجا، ہمیں وہ مقصد ضرور پورا کرنا چاہیے اور اس مقصد کو ہمیں کامیاب ضرور کرنا چاہیے۔ اچھا، تو ہمارے ذہن میں یہ واقعات پیدا ہوئے۔ اب دوسرے پہلے واقعات میں ہمارے ذہن میں یہ تصویر آئی کہ ہمارے یار کتنے ہمارے نبی نے مشکلات اٹھائیں، اور دوسرے ذہن میں ہمارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ادب پیدا ہوا کہ دیکھیں کہ وہ کتنے اعلیٰ ظرف کے مالک تھے، انہوں نے اتنی سادگی اختیار کی، یہ بات آئی۔ اب انہوں نے سادگی اختیار کی، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہ تو نہیں نہ کہہ سکتے کہ حضرت عمر فاروق غریب تھے، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کی مثال اب آپ اس طرح لے لیں کہ آج کے دور میں ایک غریب شخص ہے اور ایک امیر شخص ہے۔ امیر شخص جس کے لاکھوں میں آمدن ہو اور وہ لیکن وہ پھر بھی ایک سادے سے گھر میں رہ رہا ہو، وہ کہیں یعنی کہ بالکل ایسے سادے سے گھر میں رہ رہا ہے، اس کے بچے بھی نہ اتنے مہنگے اسکولوں میں پڑھتے ہوں، لیکن وہ جو باقی رقم ہے وہ ساری اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہو۔ ہاں، یہ ہے کہ جمع نہ کرتا ہوگا اور پھر کیا نام ہے، پھر بھی اتنی سادگی کرے گا تو وہ بخیل کہلائے گا، کنجوس کہلائے گا، اس کا اللہ کے یہاں بہت زیادہ گناہ ہے آخرت میں، اور وہ سارا مال اس کے گلے میں توق پہنا جائے، کیونکہ اس کے پاس وسائل ہیں، وہ وسائل کو کیوں نہیں اپنی ذات کے اوپر استعمال کرتا، اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، تو اس کا بھی گناہ ہے۔ اگر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور اپنے، تو یہ سادگی ہوگی، اور ساتھ اگر وہ عبادت کرتا ہے تو پھر ہم اس کو ولی اللہ کہیں گے کہ وہ اتنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور اس طرح کرتا ہے۔ تو ہمیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ غربت جو ہے نا، ہم غربت کو تھوڑی سی اور گہرائی میں جائے تو ہم اس کو وہم بھی کہہ سکتے ہیں، ہم غربت کو وہم بھی کہہ سکتے ہیں،
اگر ہم اس وہم کو ختم کر دیں, ہم اپنے ذہن سے نکال دیں یار ہم غریب نہیں ہیں, ہم ہیں ہی نہیں غریب, ہماری سوچ ہے نا اس کو ہم اپنے قابو میں کریں, اور ہم یہ سوچیں کہ یار ہم غریب نہیں ہیں, تو بہت زیادہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. اور مسلمان کا اللہ پر یقین ہونا چاہیے, اور اللہ سے ہمیشہ مدد مانگنی چاہیے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے اللہ سے مدد, اور اپنے رب پر پختہ یقین رکھیں. یہ نہ سوچا کریں کہ فلانے کے پاس اتنا پیسہ ہے, فلانے کے پاس اتنا پیسہ, میرے پاس اتنا آئے گا. اب ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ پیسہ لانا کہاں سے ہے. تو پھر اب لوگوں کو جب یہ پتہ نہیں چلتا اور وہ اوپر سے دین سے بھی دور ہوتے ہیں نا, تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے امیر ہونا ہے. وہ ایک اپنا لیول سیٹ کرتے ہیں کہ ہمیں پاس اتنا پیسہ آنا ہے. اب وہ پیسہ کیسے لاتے ہیں؟ پھر وہ پیسہ لانے کے لیے غلط کام کرتے ہیں. اب وہ پھر یہ چیز کرتے ہیں, لیکن جیسے وہ دین کے قریب ہوں گے نا, وہ مطمئن ہوں گے, ان کا ضمیر مطمئن ہوگا. اب جیسے وہ غلط کام کریں گے نا, تو اس سے کیا ہوگا؟ معاشرے کا نقصان ہوگا, پوری ملک و ملت کا نقصان ہوگا, کرپٹ عناصر پیدا ہوں گے, اور اتنا معاشرے کا نقصان ہوگا کہ اگر پھر اس طرح ہر بندہ ہی امیر ہونے کی کوشش کرے, غربت سے نکلنے کی, تو پھر تو یہ معاشرہ ایک کامیاب معاشرہ نہیں کہلائے گا, ناکام معاشرہ کہلائے گا. اس لیے اس میسج کو زیادہ سے زیادہ فارورڈ کریں اور ایک کامیاب معاشرہ بنانے کی کوشش کریں. اور اگر ہمارے کوئی کمی رہ گئی ہے تو آپ ہمیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں. ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد جواد قمر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.